بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب سے بہترین خلقت اور سانچے پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں یہ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 18,000 مختلف مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے صرف ایک چونٹی کی اب تک 14,000 سے زیادہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، جو دولہا ہے اس کائنات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اس خوبصورتی سے مراد وہ خوبصورتی نہیں ہے جسے ہم خوبصورتی سمجھتے ہیں کہ رنگت بڑی اعلیٰ ہو، نین نقش ایسے ہوں۔ اس سے مراد ہے اپنے آپ کو بنانا، زیب و زینت، جمال، صاف ستھرا رہنا۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ دوسری صورت مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى سیرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری سیرتوں کو دیکھتا ہے، سیرتوں کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ولکن ينظر الى قلوبکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ زیب و زینت، وہ خوبصورتی جو ایک مومن کا شعار ہے، اسے تو ہپ ہاپ کلچر کھا گیا۔ بالوں کا کچھ پتہ ہی نہیں، پورے سر پہ بال نہیں ہے، ایک چٹیا رکھی ہوئی ہے، یہاں بال ہیں، یہاں نہیں ہے، یہاں ہیں، یہاں نہیں ہے، یہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ چھینک کے بارے میں کہا گیا کہ شیطان کے اثر سے آتی ہے، اس سے چہرہ بگڑتا ہے، تو جو 24 گھنٹے اپنا چہرہ بگاڑ لے اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ تو خود مجسم شیطان بن جاتا ہے۔ داڑھی جو کہ شریعت میں واجب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور جس کا آپ نے حکم فرمایا، اس داڑھی کے ساتھ ہم نے مذاق شروع کر دیا۔ کوئی یوں رکھ رہا ہے، کوئی یوں رکھ رہا ہے، کوئی یوں رکھ رہا ہے، کسی نے یوں بنا دی، کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے۔ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی داڑھی کے ساتھ، جسم کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی۔ بازو پہ ٹیٹوز بنوائے جا رہے ہیں، کندھوں پہ بنوائے جا رہے ہیں، کمر پہ بنوائے جا رہے ہیں، سینوں پہ بنوائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اعضائے مخصوصہ اور جسم کے مستور اعضاء پر ٹیٹوز بنوائے جا رہے ہیں۔ کون بنوا رہا ہے؟ مسلمان بنوا رہے ہیں۔ سر کے بالوں کا بیڑا غرق کیا، داڑھی کا بیڑا غرق کیا، جسم کا بیڑا غرق کیا، کانوں میں بالیاں ڈالنی، ناک میں چیزیں ڈالنی، عجیب و غریب کپڑے پہن لیے، کپڑوں پہ تصویریں ہیں، یہ چھپی ہوئی تصویریں، یہ جو لباس پہنتے ہیں یہ بچوں کو پہناتے ہیں، یہ بچوں کے پاس ایسے جیومیٹری باکسز اور ایسے جوتے اور ایسے کپڑے اور ایسی شرٹس اور ایسی پینٹس جن پہ تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ علماء سے پوچھا جائے نا کہ اس کے کیا شرعی احکامات ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ مسلمان ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، ہم غیروں کی نقالی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم نے اپنے چہرے بگاڑ لیے، اپنے سر کے بال بگاڑ لیے، اپنے جسم بگاڑ لیے، اپنے پورے جسم پر ہم ٹیٹوز بنوا رہے ہیں۔ کسی نے بے تحاشا رنگز پہنی ہوئی ہیں، کسی نے یہاں دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کسی نے موتی باندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہندو باندھ رہے ہیں منت کے، مرادوں کے، فیشن کے۔ مسلمان ساری چیزوں میں ان سے آگے چلے گئے۔ کسی نے شرٹ پھاڑی ہوئی ہے، کسی نے پینٹ گھٹنے سے پھاڑی ہوئی ہے، کسی نے پینٹ اتنی نیچے کی ہوئی ہے کہ پچھلی طرف سے اس کی سرین نظر آ رہی ہے، اس کے وہ حصے جنہیں چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ایسے چھپنا چاہیے، وہ سارا کا سارا سطر آیا ہو رہا ہے۔ اسی حالت میں مسجدوں میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو جسم آیا ہو رہا ہے، پچھلے نمازیوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، انہیں کوفت ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح کا لباس پہن کر مسجد میں آ گیا ہے۔ تصاویر والی شرٹس اور جیکٹس پہن کے مسجدوں میں بے تحاشا آ رہے ہیں اور انہی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے؟ اور خاص طور پہ ہماری نیو جنریشن، ہماری نوجوان نسل، اور وہ جو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر فیشن کی نقالی کرنا ہم پر فرض ہے، اور غیروں کے فیشن کی نقالی اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم نے ترقی کر لی ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیز، وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کے نام پر بننے والی مملکت اسلامیہ پاکستان کا دارالخلافہ جس کا نام ہے اسلام آباد، اور وہاں پر بانیے پاکستان کے نام سے یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی۔ وہاں چلے جائیے، وہاں دیکھ لیجئے اسٹوڈنٹس
کس حالت میں چلے گئے ہیں. اور بھی کئی یونیورسٹیز ہیں، ان کا نام لیا جا سکتا ہے، ان کے کیمپس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں. یہ تو ہماری امید ہیں، یہ تو ہمارا مستقبل ہے. ہمارے مستقبل کو کیا ہوا؟ وہ تو ہپ ہاپ کلچر میں کھو گیا، میوزک میں کھو گیا، فلموں میں کھو گیا، ناجائز تعلقات میں کھو گیا، موبائل میں، نیٹ میں، کالنگ پیکیجز میں، الٹے سیدھے لباس میں، ناک اور کان کی بالیوں میں. یہ مرد ہیں. اللہ رب العزت سمجھ اور عقل عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب